अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वक्त होता है आज के हस्बे हाल का। मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद सलीम और इस नशिस्त में मेरा साथ देती हैं नाजिया बेग और अजीजी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नायरीन, शुरू की बात में आज मैं आपको एक इंतहाई अहम और खूबसूरत रिसर्च बताने लगा हूँ। जरा गौर से सुनिएगा, चूंकि मैं कंसर्न में सुनना चाह रहा हूँ। नायरीन, जापानी रिसर्चर्स ने रिसर्च की है कि जो खावंद अपने घर में हंसी खुशी और हंस के जिंदगी गुजारते हैं, उनकी बीवियां उनसे ज्यादा पैसे मांगती हैं, और जो खावंद अपने घर में सीरियस रहती हैं, उनकी बीवियां कम पैसे मांगती हैं। बीवी शौहर से कहती है ना, सोने की चेन कब दोगे? शौहर कहता है, चैन से सोने कब दोगे? हाय 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 हाय, वो किसी सियाने का मकूला है ना कि मियाँ बीवी की जिंदगी बिजली की तार की तरह होती है। अगर सही जुड़ जाए तो सारी जिंदगी रोशन हो जाती है, और अगर सही न जुड़े तो सारी जिंदगी चटके लगते रहती है। मगर अल्लाह ताला के फज़ल करम से मैं तो घर में बड़ी सख्त सीरियस जिंदगी गुजारता हूँ, और मैं जुगत पानी से बड़ा परहेज करता हूँ। मगर मेरी बैड लक ये है कि मैं जितनी सीरियसनेस दिखाता हूँ, मेरी बीवी फिर उससे दूनी सीरियसनेस दिखाती है। इसलिए फिर जब वो सीरियसनेस दिखाती है तो मेरी सीरियसनेस जाती है। ऐसी कोई बात नहीं नायरीन, अल्लाह ताला का फज़ल करम से आपका ये शादी से पहले बब्बर शेर होता था। बस फिर जब अल्लाह पाक ने शादी करा दी तो फिर बब्बर कहीं और दौड़ गया और शेर कहीं और दौड़ गया, बीच में से ये बेचारा कल्ला ही रह गया। ऐसे हो जाता है। वो मेरे साथ ही नहीं, एक शेर की शादी हो रही थी, तो जब बारात जाने लगी तो एकदम एक चूहा आगे डांस करना शुरू हो गया अपनी पूंछ पे। और नहीं, सच चूहे का डांस और होता है। वो शेर को बहुत गुस्सा चढ़ा, उसने कहा, भाई ये चूहे, ये शेर की शादी है, चूहे की नहीं, तुम क्यों नाच रहे हो? वो नाचते नाचते कहते, शादी तो पहले मैं भी शेर ही हूं सब। इसलिए नायरीन, शादी से पहले मैं भी बब्बर शेर ही होता था। शादी के बाद मैं बब्बर बकरा बनाऊं। शादी है चीज ऐसी होती है, बस शादी से पहले सारे ही शेर होते हैं, बाद में कोई एंकर बन जाता है, कोई दानिश्वर बन जाता है, कोई मेहमान बन जाता है, और जिनकी शादी नहीं होती उनकी हंसियां नहीं रुकती, और जिनकी वही होती है उनकी हंसी निकलती नहीं है। हाय हाय, टाइटली करके देखो शायद निकले हंसी। मेरी बदुआ तुम्हें बहुत सख्त खामद में, अल्लाह ना करे, अच्छी दुआ करे अजीजा। जिसने तुम्हें एक दफा इस बात पे भी मारना कि दही खटा क्यों है, इसमें तुम्हारा कसूर नहीं है, दुकानदार नहीं खटा दिया होगा, मगर मार तो वही पड़ेगी, याद रखना। कोई बात नहीं अजीजा, शादी से पहले आप भी तो बब्बर शेर ही थे। भाई सुन रहे हैं, जेठा भी है तो जिथे भी है, इसकी क्या प्लानिंग है? मेरे यहाँ से खबरों की तरफ आया जाए। खबरों शुरू करो। खबरों का कराची के हल्का 246 में जिमनी इलेक्शन के रोज लोड शेडिंग ना करने का फैसला। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। यार फिर सारे मुल्क के इलेक्शन ही दोबारा करा लो, लोड शेडिंग से तो बचे तो हो जाएगी। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि फिर सारा साल ही इलेक्शन ही कराते रहा करे, ताकि लोड शेडिंग से तो जान छूटे। अभी जिंदगी मेरी अंधेरे में ही गुजर चली। मान से मुझे तो ये भी नहीं अब याद रहा कि ये लोड शेडिंग शुरू कब हुई थी। मुझे याद है ज़ियाउल हक के दौर में लोड शेडिंग शुरू हुई थी, पूरे दिन में सिर्फ 1 या 1.5 घंटे के लिए बिजली जाती थी, और टीवी पे इश्तिहार दिया करते थे लोगों को तसल्ली देने के लिए कि ये लोड शेडिंग नहीं, लोड शेयरिंग है, इसको बर्दाश्त करें। हाय 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 हाय, देखें ये बात कहाँ से शुरू हुई थी तो कहाँ तक पहुंची। अब इतनी लोड शेडिंग होती है कि ईमान से किताब पढ़ने का मजा नहीं आता। एक दौर होता था कि ये पंखा लगा के जब किताब पढ़ता था, वर्के उड़ते थे, बार बार उनको ऐसे हाथ से पकड़ के तो सीधा करना पड़ता था। एक
चाशनी रहती थी रीडिंग की। कितनी बड़ी खबर दे रहे हो तुम आज अपने व्यूअर्स को, कैसी इसी किताब भी पढ़ता है। लो बताओ यार, मैं वैसे CSS में नहीं बैठा, वरना CSS की सारी किताबें मैंने पढ़ छोड़ी हैं। आली पर क्या गुजरी, टारियन की वापसी, जुगनू और तितली। हाय हाय, एक किताब मैंने ऐसी पढ़ी थी अक्लो दानिश की, जो आज भी मेरे जहन की संदूकची में महफूज है। गुल बकौली। हाय हाय हाय, गुल बकौली में तो इतनी अजीब अजीब शटोरियां थी, क्या बताऊं मैं तुमको ईमान से। आज भी मैं याद करता हूं तो मैं कहता हूं कि यार मोटा जिन भी होता है, उसमें एक मोटा जिन भी था। अच्छा। हाँ जी, एक पतला जिन और मोटा जिन, जिनकी बड़ी फाइट होती है, बड़ी फाइट होती है। अच्छा। हाँ जी, वो फिर गुल बकौली का बकरा खा जाती। तो इसमें दानिश और अकल क्या है? लो, जिन उसका पूरा बकरा खा गए, वो कहती है अकल और दानिश कहाँ। जब किलो गोश्त ला के दिखाओ आज के दौर में, किसी जिन से कहो अब तो बोतल से जिन निकले ना, क्या हुक्म है मेरे आका। तो बच्चे कहते हैं जाओ यार गेम खेलने दो हमें। अजीजी साहब, कहाँ लोड शेडिंग की बात हो रही थी, कहाँ CSS के पर्चे और कहाँ एक गुल बकौली जिन। बस अल्लाह ने रोही लगाई हुई है, चुप कर रही करो। जगह की अकल नहीं मुझे, जा जाके अपनी परजाई से पूछ। सीधा तो मैं कहेंगे बस पढ़ा मेरे तो नसीब ही सड़ गए। बंदा पूछे तुम्हारी माचिस से शादी हो गई, नसीब सड़ गए। वजीर आजम नवाज शरीफ का कहना है कि PIA को पैरों पर खड़ा करने के लिए पुरअज़्म है, तरक्की में मुलाजमीन साथ दें। मियां साहब, पैरों पे नहीं खड़ा करना, PIA को टैरों पे खड़ा करना। हाय हाय हाय, मियां साहब खड़ी तो बहुत देर की है PIA, अब यूर से अडाना है। खुदा के वास्ते को ऐसा कुड़िया इस्तेमाल करे कि PIA उड़ पड़े, उड़ ही नहीं रही। हम तो जहाज के करीब जाए थे वो कहना शुरू हो जाता अड़े पेट्रोल ही कोई नहीं मेरे को। जहाजों को ये गीत याद करो, साढ़ा चिड़िया न चंबावे, बाबुल्ला सा उड़ जान। या पायलट जहाज के पास खड़ा होके क्या करे, उड़ रनवे तो काम आवे, आगे से जहाज कह देते नो एक न लावे। बहुत बुरी हालत है हजूर, मुलाजमीन ने क्या साथ देना है, उन्होंने कौन सा करनी देनी है तो जहाज ने उड़ना है। मुलाजमीन तो आपको कहते हैं कि आप हमारा साथ दें, उल्टा हर बारी सब्सिडी मांग लेते हैं, और वो भी कोई छोटी मोटी नहीं, अरबों रुपयों की। तो इसको हटाने के लिए तो हजूर फिर से अरबों रुपया डालना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके चूहा लगा हुआ था बड़ी देर का, जो कुतर गया हुआ है इसको। अब तो 15-16 सारे जहाज रह गए हुए हैं इसके पास। इतने जहाज तो कई अमीर लोगों के पास अपने यात्री हैं जितने हमारी इंटरनेशनल एयरलाइन में है। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात का कहना है कि सियासत में इतना गंद पड़ चुका है, अवामी मसाइल की तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा। जो सब इस कदर मायूसी। अगर इतना गंद पड़ गया हुआ तो आप भी कुछ हिम्मत करें। लोगों ने जड़ नहीं हिम्मत की थी, तो जब आप खाम खा मायूस हो रहे हैं, अभी 2-4 दिन पहले मैं काफ लीग के दफ्तर के सामने से गुजरा था, गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी। क्या मतलब? ओ शादी हाल बनाते हफ्ते वाले दिन लंघे हो गए, शहर बाहरों जान जाए थी बड़ी नहीं बड़ी गड्डी। साहब, आपकी पार्टी का कोई फंक्शन हो रहा था किधे? आपके ऑफिस में। केड़ा फंक्शन है जिदा मैंने नहीं पता। फंक्शन साडा ही पता थानू है, मैं तो शादी। बहरहाल आपके वहाँ फंक्शन हो रहा था, बहुत बड़ा था, बहुत बड़ी तादाद में लोग थे। कितों लगे थे? जैसे काफ लीग के दफ्तर के सामने से गुजरा था। काफ लीग दे? जी जी। ओ मैं कितने भी आजकल बहरहाल इस गल छो जनाजा, बहुत गंद पड़ गया सियासत, और अवामी मसाइल की तरफ वाकई कोई नहीं तवज्जो दे रहा। चौधरी साहब, आप मसाइल हल करते हैं कि कोई और नहीं कर रहा? तो साढ़े अपने मसाइल नहीं मुकन डे थी, लोगों ने की मसाइल बना लग रही है। मुस्लिम लीग हाउस दे नाल जेड़ा खंभा है, 8 महीने हो गए जो बल्ब सड़े है। काफ लीग का या खंबे का? नहीं, काफ लीग का बल्ब दे 8 साल हो गए सड़ गए, मैं 8 महीने की गल करने।
میں آپ اپنے دفتر فون کیتا ہے اچھا بلب صحیح کرانا سے میں کہ یار چوری شجاعت بولنے ہیں تے کوئی ایس ڈی آندا کیڑا چوری شجاعت اور میں کہ چوری شجاعت پرویز لائی والا میں بیوقوفا چوری شجاعت سابق وزیر اعظم کہنے سابق کو تو پھر آپ ہی بلب لا لو میں نے فون کیتا میں نے غصہ چڑھ گیا میں تیرے دسنا پتر کی نام کی ہے تیرا یا کوئی نام ہی دس میں کہ تو اتنے کانفیڈینس ہے کہ اسی کدی بھی نہیں آنا میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا یار جنید یہ پچھلے دنوں ہم نے ایک بھائی صاحب آئے تھے ہمارے پاس ان کا ذکر کیا تھا پروگرام ان میں 3 بچے ہیں ان کے بیچاروں کے تو تینوں کے تینوں ہی جگر کی بیماری میں مبتلا ہیں اور ان کا میرا خیال ہے ابھی تک کچھ ہوا نہیں ہے کچھ انہوں کو بلایا کسی نے گورنمنٹ سی ایم صاحب کی طرف سے شاید فون گیا ہے پھر ابھی تک ان کا ہوا نہیں کام بیچارے بڑے پریشان ہیں اور کتنے سارے اس طرح کے فون آنے شروع ہو گئے ہوئے ہیں ہم چونکہ ذکر کر بیٹھے ہیں کسی 2-3 بندوں کا ایسوں کا مریض میں نے تمہیں ایک بار پہلے بھی بتایا تھا نا کہ جب ہم اپنے ویورز کا فیڈ بیک دیکھتے ہیں تو جو سب سے زیادہ جو اپیل کی جاتی ہے ہم سے حسب حال کے توسط سے وہ یا پینشنرز کی طرف سے کی جاتی ہے یا یہ جو علاج کے خواہاں مریض ہوتے ہیں ان کی طرف سے کی جاتی ہے کہ حکومت سے درخواست کریں کہ ہمارا خصوصی بنیادوں پہ کوئی اہتمام کریں کیونکہ اتنے لاکھ روپے درکار ہے 10 لاکھ 15 لاکھ روپے درکار ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے جو بیچارے مریض ہیں جو بہت ہی زیادہ کمزور حالت کے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے اور ان کے دائیں بائیں بھی کوئی ایسا بندہ ان کو نہیں بازو پکڑانے جگہ ہے تو گورنمنٹ کیوں نہیں اس طرح کا کوئی طریقہ کار بناتی ہے اسمبلیوں میں جو الیکٹ ہو کے جاتے ہیں ان بیماروں اور غریبوں مسکینوں کے ووٹوں کے ساتھ وہ کیوں نہیں ادھر بیٹھ کے اس بڑی چھت کے نیچے یہ کوئی اس طرح کا کوئی لاہا عمل بناتی کوئی پالیسی بناتی کوئی ایسا فارمیٹ بناتے ہیں وہ علاج کا بہت مربوط لایا عمل بناتے ہیں لیکن عوام کے لیے نہیں بناتے اپنے لیے بناتے ہیں. کیا مطلب پچھلے دنوں آپ لوگوں نے خبر نہیں پڑی کہ ارکان اسمبلی پچھلے 1 سال کے دوران صرف ادویات پہ علاج پہ نہیں صرف دوائیوں پہ 22 کروڑ روپیہ خرچ کر گئے. ہاں جی 22 کروڑ روپے کی ادویات کھا گئے. ارے دوائیاں مہنگی تو واقعی بڑی ہو گئی کچھ گولیاں تو اب سنا کہ جیولر سے ملتی ہیں یار ہنسا نہ کرو آگے ہنسنے والی بات ہے یار کوئی اس پہ ہنس سکتا ہے 22 کروڑ روپے کی دوائیاں 1 سال میں ارکان اسمبلی کھا گئے. تمہیں پتا 22 کروڑ روپے یہ یعنی ایک ضلع کو اوسطن 1 کروڑ روپے کی دوائیاں سالانہ ملتی ہیں. اگر پورے ایک ضلع کو سالانہ 1 کروڑ روپے کی دوائیاں ملتی ہیں اگر ملیں جو کہ نہیں ملتی اگر ملے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ارکان اسمبلی ہیں یہ 22 اضلاع کا بجٹ کھا گئے ادویات کا 22 اضلاع کا یعنی کم و بیش اگر ایک اندازہ لگایا جائے تو کوئی 6-7 کروڑ لوگوں کا بجٹ صرف یہ 1174 ارکان اسمبلی کھا گئے دوائیوں کا. تو پوچھنا تو تھا شاید کو بیچارے کو بیمار ہوں گے بیمار میں یہ نہیں کہتا وہ بیمار نہیں ہوتے لیکن وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ہماری انٹائٹلمنٹ ہے ہم اس کے حقدار ہیں اس لیے اب کیا کہا جا سکتا ہے یہ حقدار نہیں یہ انٹائٹلمنٹ ان کی کوئی نہیں ہے. ہاں جی جو نون لیگ کے سینیٹر ہیں سید مشاہد اللہ صاحب ان سے پوچھا گیا تھا کہ آپ بیرون ملک علاج کے لیے تشریف لے گئے تھے آپ کے علاج پہ قومی خزانے سے 80 لاکھ روپے کا خرچ آیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ میری انٹائٹلمنٹ ہے اور انٹائٹلمنٹ ظاہر ہے انٹائٹل ہونے کے لیے رکن اسمبلی ہونا پڑتا ہے. نہیں یار 80 لاکھ تو کوئی زیادہ نہیں ان کی مرمت پہ تو اور زیادہ پیسے لگنے والے اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی زندگی آمین ہم ساروں کو دے لیکن بہرحال اچھا اور اس پہ ایسے عجیب و غریب نام ہے. میں نے جب یہ مطلب خبر پڑی ہے کہ یار 22 اضلاع کا بجٹ معمولی بات نہیں ہے اور جب میں نے پڑھی تو تھوڑا سا میں نے کھوج لگانے کی کوشش کی 6 لاکھ روپے کی ادویات جو ہے وہ ہمارے وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان صاحب بھی کھا گئے. اب اسی سے ریلیٹڈ ایک اور بات نکلتی ہے
کہ غالباً 1-2 دن پہلے چودھری نثار صاحب کے آرڈر پہ FIA نے پولی کلینک اسلام آباد کا جو سٹور کیپر ہے جو ادویات کا اجرا کرتا ہے اس کو گرفتار کیا ہے اس بنیاد پہ اس الزام کے تحت کہ یہ ارکان اسمبلی کے نام پر جعلی بل بنا کر تو پیسے وصول کرتا تھا. ہو سکتا ہے کہ یہ جو 22 کروڑ جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں اس کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ یہ جو افسران اور یہ جو لوگ ہیں یہ بھی مل کے ارکان اسمبلی کے نام پر کھا گیا. لیکن اس کا کیا مطلب بنتا ہے؟ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پھر ان ارکان اسمبلی کا فرض بنتا ہے نا کہ وہ اپنا نام کلیئر میرا خیال ہے کہ اس لسٹ کے آنے کے بعد کسی رکن قومی اسمبلی نے کسی رکن اسمبلی صوبائی اسمبلی نے کسی سینیٹر نے یہ لسٹ دیکھنے کی زحمت گوارا نہیں کی ہوگی کہ یار اتنا بڑا بجٹ ہے ہمارے نام پر تو میرا نام اس میں ہے یا نہیں ہے, کسی نے نہیں. لیکن ویسے میرا خیال ہے ہر رکن اسمبلی کا فرض بنتا ہے کہ وہ ایک بار چیک تو کرے کہ اس کے نام پر کتنے پیسے جاری ہوئے ہیں. بالکل بالکل, یہ تو 22 کروڑ روپیہ کو تھوڑی رقم نہیں ہے. اور ایک بڑی عجیب بات ہوں کہ 108 ارکان اسمبلی ایسے ہیں جنہوں نے 10 سے لے کر 20 لاکھ روپے تک علاج کے نام پر بھی حاصل کی ہیں. یہ تو بات کر رہا تھا میں صرف ادویات کی. 108 ارکان اسمبلی نے 10 سے لے کر 20 لاکھ روپے تک علاج کے نام پر بھی وصول کیے ہیں حکومت سے. میرا مطلب ہے کہ چند سینکڑوں جو چند 100 ارکان اسمبلی ہیں ان میں اگر اتنے سارے بیمار ہیں تو یہ لمحہ فکری ہے. تم دیکھو کہ ہمارے ہاں جو ایک عام شہری کو اوسطاً صحت کا بجٹ ملتا ہے وہ 400 روپے ہے. 400 روپے سالانہ وہ بھی ملتا نہیں ہے, جو ایلوکیٹ ہوتا ہے اس کی اگر اوسط لگائی جائے تو ایک شہری کو 400 روپے ملتا ہے. انٹرنیشنل سٹینڈرڈز یہ کہتے ہیں کہ 6000 روپیہ فی کس ملنا چاہیے, جو 400 روپے ملتا ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں جو نہیں ملتا. نہیں یار یہ تو چلو برداشت ہوتا ہے, یا اس پہ بحث بوس ہوتی ہے, یا اس پہ چانس ہوتا ہے کہ کوئی ذہنی بیمار ہے تو اگلی دفعہ پہ چلو کوئی صحت مند بندہ ڈھونڈ لیں گے. یہ جو جسمانی بیمار لوگ ہیں نا ان کی طرف واقعی غور کرنا چاہیے. اور یہ پارٹی کے جو لیڈران ہیں میرا خیال ہے ہر پارٹی کے, ان کو توجہ دینی چاہیے کہ آئندہ صحت مند لوگوں کو ٹکٹیں دی جائیں تاکہ 22 کروڑ روپے کی جو میڈیسن ہے یہ عوام میں تقسیم ہو, نہ کہ صرف ایک عمارت کے اندر چند عمراء جو ہیں پہلے ہی گاڑیوں پراڈو لینڈ کروزروں پہ جو لوگ اصل بات یہ مرسیڈیزوں پہ کتنے لوگوں کو انٹائٹلمنٹ اپنی جگہ, لیکن کتنے لوگوں کا یعنی اخلاقی حوالے سے یہ استحقاق بنتا ہوگا کہ وہ سرکاری خزانے سے ادویات کی رقم وصول کریں. ایک جنوبی پنجاب کے MNA سے میری بات ہوئی اور اس نے کہا ہے کہ یہ رقم 22 کروڑ روپے نہیں 40 کروڑ روپے سے بھی زیادہ ہے. اور انہوں نے اپنے ساتھیوں پر یہ الزام لگایا ہے کہ میں ذاتی طور پہ کئی ایسے MNAs کو جانتا ہوں جو سرکاری خزانے سے جعلی طور پہ یعنی دوائیاں انہوں نے استعمال نہیں کی ہوتی لیکن وہ صرف بل وصول کرتے. کئی لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ یہ دوائیاں لے کے ان کے کوٹے کا جتنا ہوتا ہے پیسہ اس کی دوائیاں شوائیاں لے کے یہ آگے بھیج دیتے ہیں. ایسے لوگ ہیں, مبینہ طور پر یہ سننے کو آتا ہے. مگر میرا خیال ہے کہ اس طرح کی افواہیں جو ہیں ان کو کلیئر کرنا چاہیے. غریب کو چلو جسمانی طور پہ تو ہم مار ہی تو رہے ہیں, ذہنی طور پہ نہ مارے جب تک وہ زندہ ہے. ذہنی مار دیے ہیں غریبوں کے کہ وہ دیکھ رہے ہیں یار کہ ہمارے ووٹوں کے ساتھ ہماری خدمت کے لیے یہ جو جانے والے ہمارا پیسہ استعمال یہ ادھر جا کے اپنی خدمت شروع کر لیتے ہیں. کیونکہ یہ جو صورتحال ہے نا یہ تو ذہنی بیمار کر دینے والی ہے کہ 22 کروڑ روپے کی دوائیاں کھا گئے ہیں. یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ارکان اسمبلی نے کھائی نہیں, یہ کھائی گئی ہے. ہاں انٹائٹلمنٹ کے نام آپ کی انٹائٹلمنٹ ہے, لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں. اس کو مطلب شفاف بنانے کے لیے کئی طریقے استعمال کیے جا سکتے ہیں کہ کیا آپ نے واقعی اتنی ادویات استعمال کی ہیں. اتنی ادویات تو استعمال ہو ہی نہیں سکتی. کاف لیگ کی خاتون رکن قومی اسمبلی سابق اسمبلی میں انہوں نے 43 لاکھ روپے کی دوائیاں کھائی تھی. بہت بھیانک صورتحال ہے. اٹس ٹو مچ اینڈ آئی ٹیل اباؤٹ دس میٹر کہ گورنمنٹ از گو پھاڑ لیا کر تیری مہربانی. پھاڑ لیا کر, اس نے اچھی بات پھاڑ لی. کیا مطلب؟ کل اسکوٹر میں سیدھا دیوار میں لا کے مارا. مجھے کہتا ہے یار میں نے بریک کی نہیں لگائی, کہتا یار پھاڑ لیا کر. اسکوٹر بھی میں پڑا, گل بھی میں پڑا. یار انگریزی ضرور پھاڑ لیا. اسکوٹر چلو میں کسی وقت آ کے تو دیوار کے ساتھ پاؤں لگا کے بھی روک لیتا ہوں.
ब्रेक किसी वक्त उसकी फंस जाती है अच्छा। तार। फिर बंदा शर्मिंदा तो नहीं होना चाहिए, किसी दोस्त को कह दे कि फाड़ लिया कर यार। जिस तरह का बंदा डिग पड़ा ना साइकिल से, अच्छा। तो इर्द गिर्द सारे ताड़ियां मारने लग गए। वो उठ के कहते बहुत खुश ना हो, मैं उतरना ही इंजन हूँ। नाज़रीन, यहाँ में एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। अच्छा जी, बैतबाजी में कौन आगाज कर रहा है शायरी का? पहला शेर कौन फेंकेगा? अच्छा, फेंकेगा। फेंकेगा, फेंकना तो तुम फेंक दो, मैं तो अर्ज सुनाऊंगा। अच्छा जी, अर्ज करेगा। बहसबाजी बाद में शुरू करते हैं। एक जावेद अख्तर साहब की गजल सुननी है, पाकिस्तान के हालात के हवाले से बहुत हस्बे हाल लग रही है मुझे सुनाने को, मैं बाकायदा बेचैन हूँ। अरशाद अरशाद। जरा मौसम तो बदला है मगर पेड़ों की शाखों पर नए पत्तों के आने में अभी कुछ दिन लगेंगे। वाह। जरा मौसम तो बदला है मगर पेड़ों की शाखों पर नए पत्तों के आने में अभी कुछ दिन लगेंगे। बहुत अच्छे, माली तबीयत पाई है शायर ने। बहुत से जर्द चेहरों पर गुबारे गम कम है बेशक, मगर इनको मुस्कुराने में अभी कुछ दिन लगे। बहुत खूबसूरत। जहाँ इतने मसाइब हों, जहाँ इतनी परेशानी, किसी का बेवफा होना है कोई सान्हा क्या? जहाँ इतने मसाइब हों, जहाँ इतनी परेशानी, किसी का बेवफा होना है कोई सान्हा क्या? वाह। बहुत माकूल है ये बात, लेकिन इस हकीकत तक दिले नादां को लाने में अभी कुछ दिन लगे। बहुत अच्छे। कभी हमको यकीन था जोम था, कभी हमको यकीन था जोम था, दुनिया हमारी जो मुखालिफ हो तो हो जाए मगर तुम मेहरबान हो। कभी हमको यकीन था जोम था, दुनिया हमारी जो मुखालिफ हो तो हो जाए मगर तुम मेहरबान हो। हमें वो बात वैसे याद तो अब क्या है, हमें वो बात वैसे याद तो अब क्या है, मगर उसको यकसर भुलाने में अभी कुछ दिन लगेंगे। बहुत अच्छे। बहुत खूब। मगर सही पाकिस्तानी हालात के मुताबिक जुवेद अख्तर साहब नहीं, अपना अय्यी अख्तर तो मैं नयम सुनाता। अभी लाइट गई को सिर्फ 2 घंटे हुए हैं, पानी की मोटर चले कैसे, चुबन आंखों में जारी है। अभी लाइट गई को सिर्फ 2 घंटे हुए हैं, पानी की मोटर चले कैसे, चुबन आंखों में जारी है। अगरचे मल के हम साबन खड़े हैं, पर जरा लाइट के आने और नहाने में अभी कुछ दिन लगे। चलो फिर आज 120वें दिन भी पका कर दाल खाते हैं, जो सारा साल खाते हैं। सबर रखो जरा जुल हज तो आने दो, सालाना गोश्त बकरे का पकाने में अभी कुछ दिन लगेंगे। हाय 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 हाय। जोड़े खेस गर्मी है मगर चादर में खुनकी है, चले पंखा तो नजला है, रुके तो आता डेंगी है। अजब है 50-50 वाला मौसम के घुटन है बंद कमरों में, मगर हाँ चारपाई बार डाने में अभी कुछ दिन लगेंगे। सुना है छोड़ दी अब पेंट शर्टें और शुरू कर दी है तस्बीह, केस सीधा है मनी लॉन्ड्रिंग, मगर मॉडल अयान और साथ उनके चाहने वाले जरा सा हौसला रखें कि थाने में अभी कुछ दिन लगे। एक तेरा ख्याल क्या आया, राबता कट गया जमाने से, कितने किरदार मार डाले हैं, तू ना निकला मेरे फसाने से। हाय हाय, शुदाई हो गया, शुदाई हो गया। लाइट जाते ही नेट भी बंद हुआ, राबता कट गया जमाने से, बापडा बाज आ नहीं सकता, बिल दिखाने से दिल दुखाने से। बिल दिखाने से दिल दुखाने से। हाय 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 जी, और तेरी क्या बात है ये जी। मुझे लगता है मैं किसी वक्त दानिश्वरी में पागल भी हो सकता हूँ। वो मुझको छोड़ गया तो मुझे यकीन आया, अक्ल दा घाटा। वो मुझको छोड़ गया तो मुझे यकीन आया,
کوئی بھی شخص ضروری نہیں کسی کے لیے. کوئی بھی شخص ضروری نہیں کسی کے لیے. جو کل کا کھانا بچا ہو وہ دے کے کہتی ہے چلیں یہ کھائیں بنایا ہے آپ ہی کے لیے. بس اس وجہ سے میں اس سے کبھی نہیں لڑتا. تیار رہتی ہے وہ ہر دم میری بے عزتی کے لیے. اس نے پوچھا جناب کیسے ہو, اس نے پوچھا جناب کیسے ہو, اس خوشی کا حساب کیسے ہو. جو ہے خرچہ ہوا پڑھائی میں اس کا پورا حساب کیسے ہو. ینگ ڈاکٹر ہوں اتنی تنخواہ میں مجھ سے یہ ہاؤس جاب کیسے ہو. جہاں پھولوں کو کھلنا تھا وہیں کھلتے تو اچھا تھا. جہاں پھولوں کو کھلنا تھا وہیں کھلتے تو اچھا تھا. واہ تمہیں کو ہم نے چاہا تھا تمہیں ملتے تو اچھا تھا. واہ 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 واہ. بنا کر 12-15 بوٹیاں لاتے تو اچھا تھا. بنا کر 12-15 بوٹیاں لاتے تو اچھا تھا. ملے تھے گس میں جو کوشچن وہی آتے تو اچھا تھا. اسٹوڈنٹ کی آواز. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین پی ٹی آئی کے ارکان کی اسمبلیوں میں واپسی کے بعد آج پہلی بار ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جے یو آئی کے رہنما محترم جناب مولانا فضل الرحمان. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مکبہ ٹھیک ہے چھوڑ دو. پتہ چل رہا ہے تعارف کا کیا ضرورت ہے. یہ رنگین دوپٹے جو پہن کے یا ملنگ پھرتے ہیں یا پی ٹی آئی والے پھرتے ہیں. ملنگوں کو تم لوگ بلاتے نہیں ہو. اگر اس رنگین دوپٹے والے کو بلایا ٹی وی کے اوپر تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پی ٹی آئی کا ہے. اس لیے تعارف مکوا. یہ مکاوا کیا ہے؟ نہیں کرو. اچھا مقاوا کا مطلب ہے نہ کرو. آپ سر میرا تعارف کروائیں. مکوا. اور سر جب میں نے کچھ کیا ہی نہیں تو مجھے کیوں روک رہے ہیں یہ تعارف والا سلسلہ بند کرو نا. بس ہو گیا تعارف جو شو ہونا. اصل میں مولانا صاحب گھبرا گئے ہیں. گھبرا کس بات پہ گئے ہیں یار؟ تم گیس کا سلنڈر ہو. سلنڈر نہیں سر, ہمارے اسمبلیوں میں جانے سے آپ کے خواب چکنا چور ہو گئے ہیں. یار مجھے کیا بتاتے ہو؟ میرے جتنا کوئی بھی پولیٹیشین ادھر اسمبلی میں نہیں بیٹھا. اور جناب اب آپ کو باتیں آ گئی ہیں. جب ہمارا باتیں تو مجھے شروع سے 2-3 سال کا تو آ گئی. سر میری بات صاحب ذرا توجہ سے سنیے. جب اسمبلی میں ہمارا چیتا تم تراک کے ساتھ آیا ہے. پہلی بات تو یہ غلط ہے کہ وہ تمتراک کے ساتھ نہیں آیا, شاہ محمود قریشی کے ساتھ. اور جناب ہمارا لیڈر عمران جب دوڑتا ہوا اسمبلی میں آیا ہے. غلط بات. دوڑتا ہوا نہیں آیا. ہم نے خود دیکھا ہے بیگ بلی بنا ہوا. بالکل ایسے آ رہا تھا جیسے بندہ گھر سے ٹماٹر لینے جائے اور ایسی خوشی جب ٹماٹر لے کے مین روڈ پہ چڑھے تو بارش شروع ہو جاتی. اس کے بعد صرف ٹماٹر ٹھیک رہتے, وہ بھی اس لیے کہ وہ شاپر کے اندر ہوتے. شاپر کے بعد جتنا بھی بندہ ہوتا ہے سارا نو چڑھ جاتا ہے. اچھا کیسے نہ چڑھتا ہے مولانا؟ ایسی ایسی. اتنے یہ ٹائیگر ہے. مولانا صاحب جس وقت اسمبلی میں ہمارا ٹائیگر دھاڑا ہے. وہ یار میں بھی ادھر ہی بیٹھا ہوا تھا. کب دھاڑا ہے؟ وہ تو ایسے بیٹھا ہوا تھا جیسے اس کی دھاڑا میں درد ہے. جب ہمارا لیڈر آیا. چھوڑ دو, شکر کرو اللہ کا کہ وہ ہمارے پاس سے نہیں گزرا. ہم نے پکا ارادہ کیا ہوا تھا اگر ہمارے پاس سے گزرتا ہم نے اس کو ٹبی ضرور دینی. کیا دینی تھی مولانا؟ ٹبی. لیکن اور ہم نے ٹبی تیار کی ہوئی تھی. اچھا پاس سے گزرا نہیں. تو مولانا اگر وہ عمران خان گر جاتے پھر تو ہم اپنا انسی روک کے تو اس کو اٹھاتا. اچھا سیاسی اختلاف اپنی جگہ. ایک بندہ اتنا لمبا جب گر جاتا ہے تو اس کو اٹھانا تو چاہیے. ہم نے اس کو اٹھاتے ہوئے کان میں کہنا تھا کہ اون چنگری آئی, اور اونچا ہم نے کہنا تھا کہ یار ہم نے نہیں ٹبی دی, خود ہی گرا. مولانا صاحب آپ ٹبی کی بات کر رہے ہیں, اس وقت آپ کو سانپ سونگ گیا تھا. تو یار اس کا مطلب ہے کہ تمہارے علاقے میں اس وقت لوڈ شیڈنگ تھا. کیا مطلب؟ تم نے پارلیمنٹ کا کاروائی دیکھا نہیں. کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ بے وقوف سانپ سونگا ہوا تھا تمہارے لیڈر کو. وہ تو بیچارہ اس طرح بیٹھا ہوا تھا جیسے بغیر ٹکٹ کے بندہ بس میں چڑھ جائے.
اور ایک دم ٹکٹ چیکر بس میں آ جائے تو وہ بغیر ٹکٹ والا ساتھ والی سواری کے بغل میں نہیں گھس رہا ہو. اس طرح تمہارا لیڈر بیچارہ شاہ محمود کے بغل میں گھس رہا تھا جب خواجہ آصف ایک دم کڑا ہوا ہے. اور اس کے بعد ساری قوم نے دیکھا ہے کہ تمہارے لیڈر کو سانپ نہیں خواجہ آصف سونگ گیا تھا. میں جنید بھائی اس بات پہ حیران ہوں بلکہ شرمندہ ہوں. یقین مانو شرمندہ ان لوگوں کو ہونا چاہیے مگر میں شرمندہ ہوں کہ تم لوگوں نے استعفیٰ دے دیا ہے. اتنا تم ٹرک کے اوپر چڑھ کے بول رہے ہو, اتنا تم بڑھ کے لگا رہے ہو, اتنا اونچا اونچا کہہ رہے ہو کہ استعفیٰ دے دیا. ہم ایسی اسمبلی کو بالکل نہیں مانتے جو داندلی سے بنی ہے, یہ 2 نمبر اسمبلی ہے, یہ ہے وہ ہے. اور پھر خدا کے بندے اسی اسمبلی میں آ رہے ہو, تھوک کے چاٹ رہے ہو. بندہ سیاست چھوڑ دے ایسے کام سے اچھا. مولانا صاحب یہ دیکھو کوئی ہے بات کرنے والی. یہ کوئی سٹار پلس کا ڈرامہ نہیں ہے کہ ایک بندہ مر گیا ہے اور 18ویں قسط کے بعد دوبارہ زندہ ہو. لیکن مولانا صاحب یار ایک منٹ مکوا, کیا مکوا؟ میں تم کو تم مجھ کو جانتے نہیں ہو. مولانا صاحب وہ ہم سمجھتے ہیں کہ غصہ حرام ہے اس لیے ہم اس کو قابو میں رکھتے, ورنہ جتنا تم لوگوں پہ غصہ ہے نا مجھ کو. میرا ٹھیک ہو کے بیٹھو. مولانا کیا ہو گیا آپ کو؟ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ کئی یو ٹرن تو آپ نے بھی لیے ہیں. یہ بھی جھوٹ ہے, یہ بالکل غلط بات ہے. اللہ کے فضل سے یہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان نے کئی یو ٹرن لیے, بالکل ایسا نہیں. اچھا ہم نے کبھی یو ٹرن لی. یار آپ اچھے بڑے پڑھے لکھے آدمی ہو جنید صاحب, آپ خود ذرا اندازہ لگاؤ اتنا موٹا بندہ یو ٹرن لے سکتا ہے؟ یار وہ ایل ٹرن لے لے تو بڑی بات ہے, یو تو بالکل ایسی ہوتا ہے. ہم نے کئی دفعہ دیکھا سڑک کے اوپر اس کا پوٹو بنا ہوا, ہم تو کئی دفعہ اس کے فوٹو کو دیکھ کے تو تھک جاتے ہیں کہ ایک دم ایسے مڑنا کتنا مشکل ہے. لیکن مولانا صاحب ماکبا یہ دیکھو ان کی ٹائیگری کدھر کٹی ہو جاتی ہے. ٹائیگر بانے پہ ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. مارے مکی کڈے جان واہ عمران واہ عمران, ایک جوتی ایک بنیان واہ عمران واہ عمران, جہیز بھی نہیں لیا کوئی سامان واہ عمران واہ عمران, نہ کوئی مکان نہ کوئی دکان واہ عمران واہ عمران. تو بنی گالا میں کیا ہائی اسکول کھولا ہوا ہے؟ کیوں جھوٹے نعرے لگاتی ہو؟ بس کر دو اب لوگوں کو پتا چل گیا کہ تم سارا چکر دے رہے ہو لوگوں کو. جھوٹ بول بول کے تو تم لوگوں کا عشر ہو گیا. کس طرح دندناتے پھرتے تھے اسمبلیوں کے خلاف, کس طرح ہم لوگوں پہ یہ انگلی اٹھاتے تھے, صحیح. کس طرح اسمبلی کو برا بلا تو کہتے. مولانا آپ جو اسپیکر نے رولنگ دی ہے, آپ عدالت کا رخ کیوں نہیں کرتے پھر؟ وہ بھی کریں گے جنید صاحب. ابھی تو میں ان کو شرم دلا رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے ایک دفعہ استعفیٰ دے دیا, ختم بات. کس لیے آئے ہیں دوبارہ اسمبلی میں؟ ایک دفعہ کھانے سے انکار کر دیا, کیوں آئے ہیں دوبارہ دسترخوان پہ 10-12 نان کھانے کے؟ ایک بات میری یاد رکھو, اسمبلی سے دیا ہوا استعفیٰ, فقیر کو دیا ہوا روپیہ اور خراب گاڑی کو دیا ہوا دھکا کبھی واپس نہیں لینا چاہیے. ان لوگوں کو مولانا صاحب ماکبا 2-3 دفعہ کہو چپ کر کے بیٹھو, پھر خواجہ آصف کو ساتھ بٹھائیں گے پھر چپ کرو گے. مولانا صاحب اب دھمکیاں نہ دیں, اس کو دیکھ کے اب دوڑ جاتے ہیں یہ لوگ. ویسے جنید صاحب میں یہاں آپ کے پروگرام میں ایک بات ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے خواجہ آصف جیسا دلیر ذہین متین اور فتین اور جرأت مند نمکین وزیر نہیں کبھی دیکھا. بہت اچھا وزیر, بہت پیارا آ رہا ہوگا آپ کو. اتنا پیارا لگتا ہے مجھے, اتنا پیارا لگتا ہے. پہلے بھی اچھا لگتا تھا مگر اب تو بڑا ہی پیارا لگنا. اس دن وہ جب اسمبلی میں بولا اور اس کے بولنے کے سامنے ان کا لیڈر جیسے بیٹھا ہوا تھا, میں تو آج بھی یاد کرتا ہوں تو مجھے کوئی حسین سا خواب لگتا ہے. اس طرح ان کا ٹائیگر بیٹھا ہوا تھا جیسے کوئی میٹرک کا اسٹوڈنٹ سارے مضمونوں میں فیل ہو کے والد کے سامنے نہیں بیٹھا ہوتا. مولانا یہی نون لیگ تھی جو اسمبلی میں واپس لانے کے لیے پی ٹی آئی کی منت سماجت کرتی رہی ہے. ہم تو پہلے بھی میاں نواز شریف صاحب کو کہتے رہے ہیں کہ میاں صاحب
ان کو مت بلائیں اسمبلی میں, کوئی ضرورت نہیں ہے ان کی. ان کے بغیر اللہ کے فضل سے آپ کی حکومت بہترین چل رہی ہے. کیا کمی ہے اسمبلی میں؟ ہر عقل مند آدمی تو اسمبلی میں بیٹھا ہوا ہے. ان کو بھی بلا کے تو بے وقوفی کا تڑکا ضرور لگانا ہے اسمبلی. تو ضمنی الیکشن کروانے پڑنے تھے اتنے زیادہ. کوئی بات نہیں, ضمنی الیکشن ہوتے تو ہم نے بڑی بھاری اکثریت سے جیتنا. ہاں جنید صاحب, جیسا انہوں نے خیبر پختونخوا علاقے کی حالت کر دی ہے, لوگ بیچارے چیخ رہے ہیں, داڑے مار مار کے رو رہے ہیں, منتیں کر رہے ہیں ہماری کہ خدا کے واسطے ان سے ہماری جان چھڑاؤ. کس نے منت آپ یقین مانو گے, ابھی کل پرسوں کی بات ہے, ہم جا رہے تھے تو مجھے بھوک لگی تو میں ایک پکوڑے والے کی دکان نظر آئی. اس نے باہر بورڈ لگایا ہوا تھا کہ 5 روپے کے پکوڑے کے ساتھ چٹنی نہیں ملے گی. اچھا. تو وہ مجھے بڑا پیار آیا اس پہ. میں نے کہا یار دیکھو بیچارے کی کتنی بری حالت ہو گئی, اب چٹنی بھی نہیں ساتھ دیتا. تو میں اتر کے اس سے پکوڑے لینے کے لیے گیا. میں نے کہا اس سے پوچھوں بھی. وہ پکوڑے والا بیچارہ رونا شروع ہو گیا, کہتا ہے مولانا کہاں چلے گئے آپ؟ ہمارے پکوڑے کون خریدے گا؟ تو مکوا جو 2-3 دفعہ کہا ہے کہ مت بولو بیچ میں. کہتا ہے خدا کے واسطے دوبارہ ادھر آؤ, حکومت اپنی بناؤ, ادھر وزیر اعلیٰ اپنا لے کے آؤ, ہمارے کاروبار کا بیڑا غرق ہو گیا. ہم نے تو چٹنی دینا بند کر دی. پھر ہم نے اس کو تسلی دیا, ہم نے کہا فکر نہیں کرو, انشاءاللہ اگلا وزیر اعلیٰ ہمارا ہوگا, تم کھول کے ادھر کاروبار کرو گے انشاءاللہ. پھر اس نے مجھے خوشی میں زیادہ چٹنی دی. مولانا صاحب, جوڈیشل کمیشن دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دے گا, رنگ پتا جائے گا آپ کو. تمہیں ایک میں مخبری دوں, بہت جلد تمہارا لیڈر جو ہے وہ کہتے ہوئے یہ سنا جائے گا کہ جوڈیشل کمیشن میں دھاندلی ہوئی ہے, ہم اس کے فیصلے کو نہیں مانتے. یہ میری بات یاد رکھنا, لکھ لو. لکھنے پڑھنے والے تو تم لگتے ہی نہیں, تم نے کیا لکھنا ہے, یاد رکھو میری بات. یہ بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں آپ مولانا صاحب. نہیں اتنی بڑی نہیں ہے, یہ تو ان کا روٹین ورک ہے. یہ ایسے ہی کرتے ہیں, جب بھی جہاں بھی ان کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے یا فیصلہ ان کے خلاف آتا ہے, یہ اس کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں. یعنی جو بات ان کے حق میں ہو رہی ہو وہ ان کے لیے اچھی ہوتی ہے, جو ان کے خلاف بات ہو وہ ان کے لیے غلط بات ہے. وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ میٹھا میٹھا آپ اور کڑوا کڑوا آتو آتو. بس مولانا صاحب, مکوا 2-3 دفعہ تمہیں کہا ہے کہ جب بات ہو رہی ہو تو اس میرا بات ختم ہو گیا. جی ہاں چلو اب بولو. اب ضمنی الیکشن نہیں ہوں گے, جنرل الیکشن ہوں گے, اور آپ دھوڑوں میں بھی نظر نہیں آئیں گے. دیکھو اس کو اتنا مزاحیہ پروگرام نہ سمجھو کہ دھڑا دھڑ لطیفے سنانے شروع ہو جائے. لطیفہ یہ لطیفہ ہنسنے والی بات ہے, بے وقوفوں والی بات ہے. جن لوگوں کو اب سیاست کا نام بھی نہیں لینا چاہیے وہ ایک انٹرنیشنل لیڈر سے کس طرح بات کر رہے ہیں. عجیب بات ویسے ہی کہہ رہے ہیں مولانا کہ مولانا فضل الرحمان نظر نہیں آئیں گے. بس بے وقوف ہے. مولانا فضل الرحمان تو دیوار چین کے پیچھے بھی کھڑا ہو جائے تو تھوڑا بہت نظر آتا رہے گا. اپنے لیڈر سے کہو کہ سیاست چھوڑو اور گھر گرستی کی طرف دھیان دو, اور تم لوگ بھی یہ رنگین دوپٹے شپٹے اتارو اور کوئی کام کرو جس طرح کا تمہارا حلیہ. میرا یہ مشورہ ہے کہ گجرانوالا راہ والی میں بھائی عاشق کلفی والے کے سامنے کانجی کی ریڑھی لگاؤ, اور کانجی میں تیزاب نہیں ڈالنا ورنہ میں نہیں پینے آؤں گا. ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.